تشریف رکھیں، تشریف رکھیں آپ حضرات۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ حضرات بےتاب ہیں کہ کمشنر صاحب ہزارہ ڈویژن کب آئے اور آپ حضرات کے سامنے اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں، لیکن میں انشاءاللہ اب مزید حائل نہیں بننا چاہتا۔ صرف کمشنر صاحب ہزارہ ڈویژن سے پہلے میں اپنے کوہستان بلکہ اپنے تحصیل پالس سے منتخب ہردل عزیز قائد اور سیاست کے میدان کا شاہ سوار مولانا عصمت اللہ صاحب ممبر صوبائی اسمبلی صوبہ KPK سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے حلقے کے عوام کے جذبات اور پالس ایکشن کمیٹی کے جذبات کو جناب کمشنر صاحب ہزارہ ڈویژن کے سامنے رکھیں۔ جناب مولانا عصمت اللہ صاحب۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ان کے آنے سے پہلے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ نہ منہ چھپا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، ستمگروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم۔ چمن ہنس پڑے، چمن ہنس پڑے، گل مسکرائے، شکر الحمدللہ کہ آپ تشریف لائے۔ گرامی قدر عزت مآب کمشنر صاحب ہزارہ ڈویژن، عزت مآب جناب DIG صاحب کمشنر ہزارہ، اور میرے انتہائی قابل قدر عزت مآب MNA سرزمین خان صاحب اور میری دیگر اس ضلع کوہستان کے ذمہ داروں اور میرے پالس تحصیل کے غیور مسلمان بھائیوں، میں آپ کے اور کمشنر صاحب کے درمیان زیادہ میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں کمشنر صاحب کو خوش آمدید کہوں گا اور میں آپ کو اپنی حق کے لیے اس طویل اور ٹیکنیکل اور پرامن جدوجہد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ آج مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے انتہائی پرامن انداز میں، انتہائی ٹیکنیکل انداز میں اپنی بات کو، اپنی مظلومیت کو دور دراز تک پہنچایا، اور وہاں سے آج اس کے نتیجے میں آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کے موقف کو سننے کے لیے جناب کمشنر صاحب اور جناب DIG صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ کل اسمبلی میں امن و امان پر بحث تھی، اس میں اگرچہ مجھے موقع نہیں ملا، لیکن کچھ اس ملک کے امن و امان کے مسائل وہ تو ہماری خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہے، لیکن کچھ امن و امان کے مسائل ہم خود بناتے ہیں، اور جو امن و امان کے مسائل غیر انصاف کے فیصلے کر کے، اپنے منمانی کر کے اور عوام پر فیصلے مسلط کرنے کے انداز میں اگر ہم آگے جائیں گے تو پھر امن و امان کا مسئلہ بنے گا، اور جب امن و امان کا مسئلہ بنے گا اور جب صوبائی حکومت کے وزیر اور مشیر خود ان امن و امان کے مسائل پیدا کریں گے تو وہ پھر ان سے بری ذمہ نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے میں سے یہ سوچ رہا تھا کہ کوہستان جیسا پرامن علاقہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ جو آپس میں بھائی بھائی بن کر بیٹھنے والے، شیر و شکر بن کر بیٹھنے والے، یہ آج ایسا کیوں ہوئے؟ تو جناب کمشنر صاحب، میں آپ کو مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ ہے حق ہمارا ہیڈ کوارٹر، ہے حق ہمارا ہیڈ کوارٹر۔ یہ کیوں لگ رہا ہے؟ یہ اس لیے لگ رہا ہے جناب اسپیکر، جب 1977 میں
یہ آر پار کوہستان ضلع بن رہا تھا، اس وقت اس خطے کے لوگوں نے، جو مشرقی کنارے کے لوگوں نے کہا کہ ہم کمزور ہیں، ہم پسماندہ ہیں، ہم دور افتادہ علاقوں میں رہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارا حق مارا جائے گا، حق تلفی ہوگی، آپ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ایک ضلع میں نہیں رہنا چاہتے ہیں، ہم ابتاباد جائیں گے، ہم اوگی جائیں گے، ہم بڑگرام جائیں گے، لیکن یہاں پٹن کے پاس جو حاکم بیٹھا ہوا تھا والی سواد کے، وہاں ہم نہیں گئے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا ہاں آپ اگر بناتے ہیں تو ایک مشروط انداز میں ہم ضلع ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مشروط انداز، وہ شرط یہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر ہزارہ سیٹ پر ہوگا۔ یہ ہمارے قوموں کا، یہ ہماری تمام کوہستان کے اقوام کا ایک متفقہ دستاویز تھا، ایک متفقہ منشور تھا، اسی منشور کے اوپر داسو ہیڈ کوارٹر بنا۔ آج اگر میرے پٹن کے بھائی دوسرا ضلع بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہ قوم، یہ تحصیل پالس کی عوام وہی سن 1977 کا شرط دہراتے ہیں۔ اگر آپ تم ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو وہی شرط ہے ہمارا کہ ہیڈ کوارٹر تحصیل پالس کا حق۔ کیونکہ اس لیے حق ہمارا، اس لیے حق ہمارا، ہم چھین کے لیں گے، ہیڈ کوارٹر، ہم چھین کے لیں گے۔ ہیڈ کوارٹر، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا حق آپ کے دروازے پہ آ کر نہیں لے سکتے، اور آپ کا حق ہمارے دروازے پہ رکتا نہیں ہے، اور ہمارا حق آپ کے دروازے سے ملتا نہیں ہے۔ لہذا یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہیڈ کوارٹر ہمیں دیا جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ میجارٹی از اتھارٹی، یہ ایک مقولہ ہے۔ ہم رقبے کے لحاظ سے زیادہ ہیں، ہم آبادی کے لحاظ سے زیادہ ہیں، اور ہم یونین کونسلوں کے حوالے سے زیادہ ہیں، تو لہذا ہماری اکثریت کو اپنی تابع بنانے کے ناجائز کوشش نہ کی جائے، بلکہ ہماری اکثریت کو رقبے کے حوالے سے بھی، آبادی کے حوالے سے بھی تسلیم کرتے ہوئے ہیڈ کوارٹر ہمیں دیا جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حق ہمارا ہیڈ کوارٹر۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہمارا ہیڈ کوارٹر، یہ حق ہمارا، ہیڈ کوارٹر، زور سے بولو، ہیڈ کوارٹر، یہ حق ہمارا، ہیڈ کوارٹر، یہ پیچھے والا ہیڈ میرے زور سے بولو، ہیڈ کوارٹر، یہ حق ہمارا، ہیڈ کوارٹر، نعرہ تکبیر۔ آخر میں یہ آئینی پاکستان ہے 1973 کا، میں آئین کے دفعہ 246 کو کوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو انصاف دینے میں آسانی ہو، تاکہ آپ کو انصاف دینے میں رہنما اصول ملے۔ اس میں آرٹیکل 246 با میں کہتے ہیں کہ صوبے کے زیر انتظام قبائلی علاقات سے حسب ذیل مراد ہیں: اول چترال، گیر اور سوات، جس میں کالام شامل ہے کہ اضلاع ضلع کوہستان کا قبائلی علاقہ، ضلع کوہستان کا قبائلی علاقہ، مالکن کا محفوظ علاقہ، ضلع مانسہرہ سے ملحقہ قبائلی علاقہ، اور کی سابق ریاست۔ یہ ہماری صوبے کے زیر انتظام ٹرائبل ایریاز ہیں۔ تو جناب والا، یہاں میں آپ کو پھر لے آتا ہوں ضلع کوہستان کا قبائلی علاقہ۔ ضلع کوہستان سے مراد بٹیرہ سے لے کر باشا تک یہ ضلع کوہستان ہے، اور ضلع کوہستان کا قبائلی علاقہ سے مراد بنتھر سے لے کر کندیا تک یہ ٹرائبل ایریا ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ
کہ اس سٹل ایریا کو آپ ٹریبل ایریا کے ہیڈ کوارٹر میں اگر شامل کریں گے تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جو پاکستان کے تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی، اور اس کی ایسی مثال ہوگی جیسا کہ آپ ڈے خان کو ایف آر میں ہیڈ کوارٹر بنائے، بنو کا ایف آر بنو میں ہیڈ کوارٹر بنائے، لکی کا ایف آر لکی میں ہیڈ کوارٹر بنائے، پشاور کا ایف آر پشاور میں ہیڈ کوارٹر بنائے۔ لہذا یہ ہم ریگولر پاکستانی ہیں، ہم پکے پاکستانی ہیں، اور ٹرائبل ایریا یہ کچے پاکستانی ہیں۔ یہ آئین کہتا ہے، لہذا اس لیے تو ہمارے اوپر کسٹم لاگو ہے، اس لیے تو ہمارے اوپر انکم ٹیکس لاگو ہے، اس لیے تو ہماری جنگلات قومی ملکیت ہے، ہم سے حکومت 20% ٹیکس لیتی ہے، اور ہماری سامنے ٹرائبل ایریا یہ ریاست سوات کی ملکیت تھی، پھر بحق سرکار پاکستان ضبط ہے، ان کو حکومت 80% تحفہ دیتی ہے۔ لہذا اگر ہمیں ان کے ساتھ رکھنا ہے تو خدا کے لیے ایسا تو نہ کرو نا کہ ایک ہی کمرے میں بٹھا کر کسی کو آپ پراٹھا کسی کو سوکھی روٹی پر گزارا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا اس سٹل ایریا کو جو کہ پاکستان کا آئین کوڈ کرتا ہے، ضلع کوہستان بادشاہ سے بٹیرے سے لے کر بادشاہ تک یہ ضلع کوہستان ہے، اور ان کے ساتھ سوات کا ریاست سوات کا جو حصہ ملا ہے یہ ٹرائبل ایریا ہے۔ لہذا پاکستان کے تاریخ میں کہیں بھی اگر ٹرائبل ایریا کو ملایا ہے تو سٹل ایریا کے ساتھ ملایا ہے، اور سٹل ایریا کو کہیں بھی ٹرائبل ایریا کے ساتھ نہیں ملایا ہے۔ زندہ باد۔ اس لیے انہی بنا پر ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہ ملے۔ ہے حق ہمارا ہیڈ کوارٹر، ہے حق ہمارا ہیڈ کوارٹر، ہے حق ہیڈ کوارٹر، 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 ہیڈ کوارٹر۔ آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں۔ اب میں آپ حضرات کو بلا تاخیر آپ حضرات کا جو انتظار ہے آپ حضرات